وہ سیاسی ڈیوائڈ جو آج کے پاکستان میں شہروں اور دیہات سے شروع ہو کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکی ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زد میں ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی آ گئی ہے۔ اس وقت ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی بدترین ڈیوائڈ کا شکار ہے، اور ایسا ہونا کسی بھی دیگر صورت سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستانی قوم بری طرح تقسیم ہو چکی ہے، اور اس تقسیم نے ہر خاص و عام کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ملک کے اہم ترین ادارے بھی جنہیں کسی صورت تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی بری طرح کسی ایک موقف کے حق میں یا اس کی مخالفت میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ رخ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ آج کے پاکستان میں سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذمہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175A کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یعنی JCP ان ممبران پہ مشتمل ہوتی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، 4 سینئر موسٹ ججز، 1 سابقہ جج، 1 سینئر ایڈوکیٹ، وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان تمام ممبران کو ملا کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تعداد 9 بنتی ہے۔ اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 2 جج صاحبان ایسے ہیں جن میں بڑے پیمانے پہ خلیج نظر آتی ہے۔ پہلے ہیں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دوسرے ہیں اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ دونوں کے مابین جو خلیج ہے انہیں چند واقعات کی صورت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فروری 2022 میں منصب سنبھالنے کے بعد آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پر لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تو آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں، خط کی صورت میں اس عمل پر اعتراض اٹھایا کہ لارجر بینچ بناتے ہوئے ان سے رائے نہیں مانگی گئی۔ ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بیوروکریٹ کی بطور رجسٹرار سپریم کورٹ تقرری پر بھی اعتراض اٹھایا۔ پھر ایک اور خط میں انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب سے یہ شکوہ کیا کہ ایک تقریب میں چیف جسٹس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ وہی سپریم کورٹ کا اصل چہرہ ہیں اور باقی جج صاحبان کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر اصل مسئلہ بنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس، جو کہ اب سے 3 ماہ پہلے ہوا۔ سپریم کورٹ میں 17 ججز کام کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے اس وقت 5 کی اسامیاں خالی ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ججز پینل کی تعداد 12 ہے، اور ان 5 اسامیوں کو پر کرنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کوشاں ہیں، لیکن سامنے کھڑے ہیں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا وہ اجلاس جو 28 جولائی کو منعقد ہوا، اس میں ان 5 تقرریوں کے معاملے پر دونوں جج صاحبان کے مابین خاصی گرما گرمی ہوئی۔ وہ اس لیے کہ جو 5 نام چیف جسٹس صاحب نے تجویز کیے تھے انہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے محض 4 لوگوں نے سپورٹ کیا تھا اور 5 نے رد کر دیا تھا۔ رد کرنے والوں میں سر فہرست تھے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اس جمود کو توڑنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے 24 اکتوبر 2022 کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا ہے اور ساتھ ہی 4 نام بھی تجویز کر دیے ہیں، مگر ان 4 ناموں کے تجویز کیے جانے پر ہی اعتراضات اٹھ گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کو اوور لک کیا گیا ہے، اور اب جب 24 تاریخ کو یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو قوی امکان ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ خلیج جو کہ سپریم کورٹ کے 2 ٹاپ موسٹ ججز کے مابین دیکھی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اعلیٰ ترین عدلیہ میں اس ڈیوائیڈ کا پیدا ہو جانا انصاف اور قانون کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور اس پوری سچویشن کو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے آئینی و قانونی بحران۔ ساتھ ہی مؤدبانہ انداز میں ان اکائیوں کو مبارکباد بھی دی جانی چاہیے جو کہ ایک عرصے سے اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لیجئے، قوم تقسیم ہو چکی ہے۔